السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے اللہ کے بڑے احسانات ہیں۔ یہ تو بات ٹھیک ہے یہ الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ آج میں آپ سے یہ گزارش کرنی تھی کہ جو حالات چل رہے ہیں ہمارے پاکستان میں، تو باہر کے ملکوں میں ہمارے پاکستان کو کس نظرے سے لوگ دیکھتے ہوں گے، کیا ہمارا مقام ہوگا پاکستان کا، اس کی بات ناظرین، یقیناً اس دھینگا مشتی سے پاکستان کا امیج کو بڑھ نہیں رہا بلکہ خراب ہو رہا ہے، اور اس کی خرابی کی وجہ سے پاکستان دنیا میں ایک اچھے ملک کے طور پر جانا اور پہچانا نہیں جا رہا۔ حالانکہ ہم وہ جرری اور بہادر قوم ہے کہ 20 سال تک 57 ملک نیٹو فورسز کی صورت میں دہشت گردوں کے خلاف لڑے ہیں، آخر انہیں ہار ماننا پڑا ہے۔ مگر وہی دہشت گرد جنہوں نے مسجدوں کو خون سے نہا دیا، جنہوں نے امام بارگاہوں کو ناشوں سے اٹ کر دیا، جنہوں نے بازاروں اور مارکیٹوں کو لہو کر دیا، جنہوں نے اے پی ایس کے 150 معصوم بچوں کو، اور یقین جانیے کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، 4 سال کی بچی جو 2 نرسری کے قاعدے اپنے بستے میں ڈالے ہوئے، ماں اس کا پہلے دن داخلہ کروا کے گئی ہے، اور دہشت گردوں نے اس بھاگتی ہوئی بچی کو پیچھے سے گولی ماری، اور وہ بستے سمیت بچی منہ کے بل گری پڑی ہے۔ خدا کی قسم، اے پی ایس کی اس بچی کی 4 سالہ ناش کو دیکھ کر پتھروں کی بھی چیخیں نکلتی ہوں گی، اور یقیناً نکلتی ہوں گی۔ مگر پاکستان کی فوج نے، جنرل راحیل شریف نے ضرب عضب کے نام سے جب ان کا تعاقب کیا تو 3 سالوں کے اندر ان کا صفایا کر کے رکھ دیا، کمر توڑ کے رکھ دی۔ جو بچے کچے تھے وہ زیر زمین چلے گئے، اور جنرل باجوہ اور پاک فوج نے آپریشن رد الفساد کی صورت میں کسی حد تک انہیں پاکستان یا چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، یا وہ زیر زمین چلے گئے۔ باہر وہ دہشت گردی کی کاروائیاں ختم ہو گئیں، جہاں جو اتنی تک بڑھ گئی تھیں کہ محترم جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کے دور میں JHQ بھی کتنے گھنٹے کڈنیپ رہا، اور حاضر سروس آن سرونگ بریگیڈیئر اور 2 بریگیڈیئر کرنل اور کتنے جوان جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے، اور یہاں تک کہ آرمی کے اپنے کینٹ ایریا کے اندر پریڈ لائن کی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے دہشت گردوں نے حملہ کیا اور مسجد کو لہو کر دیا۔ ان دہشت گردوں کو پاک فوج نے 3 سالوں کے اندر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور یہ ملک جاتے جاتے اللہ کی مہربانی سے بچ گیا۔ اب میں فقط یہ عرض کرنا چاہوں گا، بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی مخلص آدمی اس کا درد لے کر آ بھی جائے تو ہماری بعد ملک دشمن ایجنسیاں اس کو چلنے نہیں دیتی، جو اس ملک کا کھاتی ہیں، اس ملک میں رہتی ہیں، مگر اس ملک کی ترقی ان کو من نہیں بھاتی۔ چودھری سرور صاحب وہ لندن میں لارڈ میئر بھی رہے، منسٹر بھی رہے، اور بڑے باعزت، بڑے باوقار، آج بھی یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کے لیے آئے دن وہ مذاکرات اور ملاقات کرتے ہوئے ان کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت اچھی، آج بھی اس وقت بھی اسکاٹ لینڈ میں ان کا بیٹا لیبر پارٹی کا انہوں نے الیکشن جیتا ہے، وائس چیئرمین کی حیثیت سے ہیں، اور اس وقت بھی اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے محترم چودھری محمد سرور صاحب سابق گورنر پنجاب نے پہلے بھی ان کے حق کی جنگ لڑی ہے، اور آج پوری گورنری کے دوران مجھے کئی بار گورنر صاحب کی شفقت اور محبتوں کا یہ صلہ تھا کہ ان کے ہاں جانے کا اتفاق ہوتا تو یقین جانی انہوں نے باقاعدہ اوورسیز کے لیے ایک شکایات سیل چودھری محمد سرور صاحب نے قائم کیا۔ وہ بیچارے اپنے بچوں سے دور، بیوی سے دور، ماں باپ سے دور اس ملک کی اکانومی کو سٹینڈ بائی کرنے کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں۔ یہاں وہ پلاٹ خریدتے تو قبضہ گروپ ان کے پلاٹوں پہ قبضہ کر لیتا، اگر کوئی گھر لیتے تو اس میں فراڈ ہو جاتا۔ چودھری محمد سرور صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کی اس لوٹی ہوئی دولت کو واپس کرانے میں بھی بہت سارے اہم فیصلے کیے، بہت سارے گھر باگزار کروائے، اور آج بھی وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ عجب عالم ہے کہ جو اس ملک کو لوٹ کر اس کی دولت باہر لے کے جا رہے ہیں وہ مسند اقتدار پہ ہیں، اور جو باہر سے کما کر اس ملک کی اکانومی کو تباہ ہونے سے بچا رہے ہیں ان بیچاروں کے ایک ووٹ کا بھی حق حاصل نہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو، پاکستانی عوام کو اپنے اوورسیز بھائیوں کی
بیٹیوں کی، بہنوں کی، بزرگوں کی قدر کرنا چاہیے، جو ہزاروں میل دور رہ کر بھی اس پاکستان کی اکانومی کو اربوں ڈالر اور ریالوں کی صورت میں اس کو توانائی دے رہے ہیں، سٹینڈ بائی کر رہے ہیں۔ میرا اللہ پاک ان تمام دیار غیر میں رہنے والے پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، آمین اور ان کا جو حق ہے وہ ارباب اقتدار کو انہیں دینے کی توفیق